سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے والد کی قبر پر مدینہ منورہ آئے تھے 8 سال کی عمر میں. یہ آپ کے والد محترم کی قبر مدینہ میں تھی. آپ حیران ہوں گے کہ حضور کا نانحال مدینہ منورہ میں آباد تھا اور اماں آمنہ جو تھی وہ اپنے شوہر یعنی حضرت عبداللہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئی ہوئی تھی. تو حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہو گیا، ان کو یہاں دفن کیا گیا. تو پھر آپ مکہ مکرمہ چلی گئی. جب حضور کی عمر 6 سال یا 8 سال ہوئی اپنے باپ کی قبر پہ لے کر ان کو آئی. تو جب یہاں سے واپس ہوئی تو مقام ابوا پہ پہنچی تو آپ کا انتقال بھی ہو گیا. سمجھے؟ اب حضرت عبداللہ کی جو قبر ہے وہ باب السلام کے باہر تھی اور یہ تقریباً کہتے ہیں کہ یہ 1970-75 تک یہی رہی وہ قبر. ہمارے پاکستان کے اکابر میں سے ہمارے پیر محمد شاہ صاحب ہیں، ان کے والد پیر سید کلیم اللہ شاہ صاحب وہ بھی ان کی قبر کشائی میں موجود تھے کہ یہاں سے ان کی میت کو نکال کر بقی میں دفن کیا گیا. پھر یعنی جب اس کی توسیع ہوئی تو جس زمین سے انسان کا خمیر لیا جاتا ہے اسی زمین میں اس کو دوبارہ دفن ہونا پڑتا ہے. تو جہاں سے اللہ کے نبی کا خمیر لیا گیا آپ کے والد کا خمیر بھی وہیں سے لیا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عبداللہ کی میت کو ہاتھ ڈالا گیا نا تو تر و تازہ تھی، سالم تھے بالکل. تو پھر آپ کی تدفین دوبارہ بقیع میں ہوئی. تو ایک تو بات یہ معلوم ہوگی کہ سیرت کے حوالے سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نانحال جو تھا وہ مدنی تھا. اچھا، یہ مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے اس کا فاتح کوئی نہیں رہا. مدینہ طیبہ کا فاتح کوئی نہیں ہے، کسی نے فتح نہیں کیا اس کو. سیرت میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی معجزات اور آپ کی شانیں ہیں نا، یہ بھی بڑا معجزہ ہے کہ اس مدینہ کا فاتح کوئی نہیں ہے. طبہ یمن جو تھا، یمن کا بادشاہ، یعنی یمن کے بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا ہے جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے. طبہ یمن جب آیا تھا یہاں مدینہ منورہ تو اس وقت اس کا نام تھا یثرب، جس کو شعراء اپنی کلام میں بھی اکثر کہتے ہیں یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ. تو جب یہاں پہنچا نا، مدینہ منورہ جب پہنچا تو مدینہ منورہ میں اندھیرا چھا گیا. جب اندھیرا چھایا یہاں پر تو اس کے ساتھ جو عالم تھا، راہب تھا، اس نے کہا اگر بادشاہ سلامت اگر میں اپنی جان کے امان پاؤں تو ایک درخواست آپ سے کرنی ہے کہ آپ اس شہر کو رون بھی نہیں سکتے، اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے آپ. تو خیریت اس میں ہوگی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ شہر نبی آخر زمان کا مسکن ہے، آپ اس شہر کے فاتح نہیں بن سکتے. تو وہ یمن کی قسمت جا گئی. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کیا کوئی ایسا نبی بھی گزرا ہے جس کی پیدائش سے پہلے اس پر ایمان لانے والے ہوں، تو جواب نہ آئے گا. صرف امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے. پتہ طبع یمن نے کیا کہا؟
تو بھائی یمن نے کہا اور لوگوں گواہ رہو میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں، اور ایمان ہی نہیں لاتا بلکہ آگے اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا حضور اگر آپ میری زندگی میں پیدا ہو گئے نا تو آپ مجھے اپنے غلاموں میں دیکھیں گے، آپ نے نوکروں میں دیکھیں گے آپ، اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی اور آپ دنیا میں آ گئے تو حضور میں آپ کے لیے مدینہ منورہ میں گھر بنا کے جا رہا ہوں. تو مجھے میرے راہب نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ کو اپنی قوم پریشان کرے گی، تو آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. تو ظاہر ہے کسی شہر میں جب کوئی جاتا ہے اس کو مکان چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کہیں بھی نہ ٹھہریں گے، یہ پہلے سے آپ کا مکان موجود ہوگا یہاں پر. وہ کل جو گاڑی میں میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ ایک چبوترا سا نظر آ رہا ہے، اللہ کی شان دیکھیں کہ جس وقت حضور ہجرت کر کے تشریف لائے نا تو اس مقام پر آ کے رک گئے. اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو قبائل تھے جن کو انصار مدینہ کہا گیا، دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں مہمان نواز سے بہت زیادہ. اب اللہ رب العالمین نے آپ کو تو فراست دی تھی، حکمت دی تھی، دانائی بخشی تھی، علم بخشا تھا، اور یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے عرض کروں کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا. یہ جو بس لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ حضور کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے، اس سے آدمی مسلمان نہیں رہتا. اچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بھئی ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ خدا نہیں ہیں، باقی سب کچھ آپ ہی ہیں. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد اور کیا کہیے. سبحان اللہ. تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آولا پا مدح باقی ہے، ورد تمام ہوئے مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح باقی ہے. آپ کی تو شان کے کہنے کیا. اب اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے نا، بات اس پہ ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا علم دیا. تو میں اللہ نے 100 حصہ عقل پیدا کی. کتنا حصہ؟ 100 حصہ. ایک حصہ عقل اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت تمام انسانوں کو دی. اس میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اولیاء امت بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، زندگی کے ہر طبقے کا آدمی اس میں شامل ہے. ان کو ایک حصہ عقل اللہ نے دی، اور 99 حصہ عقل اللہ نے محمد رسول اللہ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا محبوب پیغمبر اور میرے محبوب پیغمبر، آپ کے طریقے کو، آپ کی زندگی کو ہم نے مثال بنا دیا. آپ ایک آئیڈیل شخصیت ہیں، آپ کا اتباع کیا جائے. اب وہاں جب کھڑے ہوئے نا اب قبائل کا مزاج میں یہ ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں، دوسرا کہتا ہے میرے گھر آ جائیں، تیسرا کہتا ہے میرے گھر آ جائیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا نا، یہ سیرت کا عجیب موڑ ہے یہ بھی، تاکہ کسی کی دل میں خفگی پیدا نہ ہو جائے کہ حضور ان کے گھر چلے گئے میرے گھر نہیں آئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے، یہ جو میری سواری ہے نا، میری اونٹنی ہے، میری ڈاچی ہے، یہ جس جگہ جا کے رک جائے گی نا، بس میں اسی گھر کا مہمان ہوں. بس وہ سواری چلتے 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 آ کر سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رک گئی. اور یہ ابو ایوب انصاری کا مکان وہی مکان تھا جو طبع یمن بنا کر گیا تھا. ہاں جی، جو طبع یمن نے تعمیر کیا تھا.
جو طبع یمن نے تعمیر کیا تھا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو مدینہ منورہ کی جو شان اور برکات ہے نا، کیونکہ یہ بھی اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے. اب مکہ مکرمہ سے جب روانہ ہوئے تھے نا، تو پیدائش کی جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو مولد کہتے ہیں نا، جائے ولادت، جہاں آپ کی میلاد ہوئی نا. تو آپ مڑ مڑ کے مکے کو دیکھیں. عظمت رسول کے باب میں اگر آپ غور کریں نا، تو اللہ نے جہاں اپنے محبوب کو پیدا کیا نا، وہ بھی ایک عجیب شان والی جگہ ہے. آپ کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا، اور مکہ مکرمہ میں کہاں پیدا کیا؟ محلہ کے علاقے میں. دو وہاں مشہور محلے ہیں، ایک محلہ ہے، ایک مسفلہ ہے. مسفلہ ڈلوان کو کہتے ہیں اور محلہ بلندی کو کہتے ہیں. تو آپ کی پیدائش میں اللہ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ آپ کو محلہ میں پیدا کیا، مسفلہ میں پیدا نہیں کیا. اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جس میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. اچھا، وطن کی محبت سنت ہے نا، وطن کی محبت سنت ہے. حضور کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی. اب مکہ مکرمہ جب چھوڑ رہے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مکہ سے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، یہ برادری تنگ کرتی ہے، یہ لوگ رہنے نہیں دیتے. تو آپ کو اللہ نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے لیے ایک اور حرم بسانے والے ہیں، ایک اور حرم. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس مدینہ طیبہ کی یہاں سے آپ کو خمیر اٹھایا گیا. اچھا، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ امت تک جو ہے نا بعض ایسی چیزیں ہیں جو بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے پہ غلط فہمیوں کو شکار ہو جاتے ہیں. اور نہ امت تک اگر ہمارے عقائد پہنچ جائیں نا صحیح طریقے سے تو جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اب جس جگہ آپ ابھی آرام فرمائے نا، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے. اور آپ کو اس وقت کس کیفیت میں ہیں؟ آپ اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندہ ہیں، آپ اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندہ ہیں. اور ایسی زندگی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. میں نے پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیان کیا تو وہ بہت چل بھی گیا، اس پر بڑے لیدے بھی ہوئی، لوگوں نے بڑا سنا اس کو. تو حالانکہ میں نے ارادتاً نہیں کیا تھا، اب تو میں ارادتاً بات کر رہا ہوں. اس وقت میں نے ارادتاً بیان نہیں کیا تھا ایسے ہی. تو میں نے جب بیان کیا تو بعد میں نے سمجھا کہ تو میری اپنی منہ سے ایسی بیان ہو گیا ہے. تو بڑے بڑے اہل علم نے جو انہوں نے سنا نے کہی بات تو ٹھیک ہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک ہے، یعنی آپ کا جو جسم اطہر ہے وہ افضل ہے، آپ کا قلب مبارک یا اعلی لہین افضل ہے. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے پہلے اگر آپ کو ایک شعر سنا دو. اور یہ بھی ابھی ابھی آیا میرے دل پہ، پہلے سے منصوبہ بھی نہیں تھا. اور شعر بھی حضرت نانوتوی کا ہے. کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ شاہد بھی، حامد بھی، محمود بھی بظاہر وہ امیوں میں اٹھایا گیا، بظاہر وہ امیوں میں اٹھایا گیا. تجھے روز محشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم،
تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ، جن کے ہاتھوں، جن کے لیے جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا. اب جن کے لیے جنت بنی ہے، جن کے لیے کوثر بنا ہے، اب وہ افضل ہیں کہ ان کا قلب اطہر افضل ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ کون سی جگہ افضل ہوئی؟ تو آپ کے روح مبارک کو ٹھہرانے کے لیے اللہ کے پاس اور کوئی جگہ ہے؟ جھگڑا ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سوال کا جواب دے دیں. میں نے کئی آدمیوں کو آگے جواب دو اس کا. یاد کرتے ہو، مات کرتے ہو، اس کا جواب دے. بس یہ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. یہ بتائے لین افضل ہے یا آپ کا قلب اطہر افضل ہے؟ بس جن کے لیے جنت لٹائی گئی ہے، جنت یہاں کے، جنت تو آدمان کی کھڑی ہے یہاں پر، اور جنت تو آپ خود جنت میں دفن ہے. یہاں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو آپ کا وجود مبارک، ایک آدمی نا ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کھجور لے کر آئے. اب جو کھجور لے کر آنے والے تھے یہ پیر عزیز الرحمان صاحب تھے. تو یہ میرے گھر میں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت آئے ہوئے ہیں، وہ ملاقات کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا حضرت میں عمرے سے آیا ہوں تو آپ کے لیے کھجور لائی ہے. تو کھجور ساتھی مجمع کافی تھا تو کھجوریں کم تھی. تو حضرت کی عادت یہ تھی کہ ابہام ختم کرنے کے لیے نا جو چیز کو ہدیہ پیش کرتا اس کو کھول کے دکھاتے نا کہ اگلا سوچتے ہی نہ رہ جائے پتہ نہیں کیا لایا ہے نا. تو انہوں نے کھجور نکال کے دی. تو کھجوریں جب تقسیم کی نا تو ختم ہو گئی ساری. پھر کہا اس کو آدھا کرو، وہ بھی کی. میں یہ کھجور آئی ہے مدینے سے، اور مدینہ منورہ کی اپنی کھجور ہے. یہ جیسے کلمی ہے یا ربیہ ہے، یہ مدینہ کی اپنی پیداوار ہے نا. عجبہ، کلمی، ربیہ اور اس طرح کے اور بھی ہیں جو مدینہ منورہ کی اپنی پیداوار ہے. تو حضرت نے بڑی عجیب مسئلہ بیان کیا. فرمایا دیکھو یہ جو کھجور ہے نا یہ اس زمین کی ہے جس زمین میں اللہ کے نبی آرام فرمائے ہیں، اور اس زمین کے اس حصے میں اللہ کے حبیب کا پسینہ شامل ہے. تو اس کھجور کی ہر اس میں حضور کے پسینہ شامل ہے اس میں. تو نہایت ادب سے کھاؤ اس کو. تو مدینہ منورہ کے مستقل فضائل ہیں، مدینہ منورہ کے مستقل فضائل ہیں. ان میں یہ بڑی فضیلت ہے اب اس شہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں آرام فرمایا. اور مدینہ منورہ میں سے بدر جو ہے نا تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پہ، یہاں سے بھی 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. 4 گھنٹے کا، ہم جب گئے تھے 4 گھنٹے لگے تھے. تبوک جو ہے تقریباً 8 گھنٹے کا ہے، کافی دور ہے. اور خیبر بھی اسی طرح ہے. اب مدینہ منورہ کے اندر جو زیارات ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے زیارتیں کرنی ہیں. تو باقی ساتھی تو سارے پرانے ہیں، محسن صاحب نئے ہیں. تو آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ یہاں جو زیارات ہیں نا اس میں سب سے بڑی زیارت خود روضہ انور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد نبی شریف ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی زیارت ہے. اور اس کے بعد ہے جنت بقیع کا قبرستان جو بالکل روضہ مبارک سے اس طرف باب بقیع سے سامنے ہے. اور شاید کہ میتوں کے ساتھ وہاں تو جانے دیا جاتا ہے، عام حالات میں نہیں چھوڑا جاتا. تو وہیں اصالہ ثواب کرنا ہو تو وہاں جا کر دور سے کھڑے ہو کر اصالہ ثواب کر دے. 2 باتیں ہوں گی. اور تیسری جو زیارت ہے یا جگہ جانے والی ہے وہ ہے مسجد قباء. مسجد قباء وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے اس جگہ پر 14 دن قیام فرمایا تھا. اور جگہ حضور کو پسند آ گئی تھی. کلثوم ابن عدی جو قبیلہ ہے اس کے بڑے کو پتہ چلا کہ یہ جگہ اللہ کے پیغمبر کو پسند آ گئی ہے. اس نے یہ جگہ حضور کو ہدیہ کر دی. آپ نے وہاں پہ مسجد بنائی. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کو
ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین کو اس لیے قبلتین کہتے ہیں، یہ دو قبلوں والی مسجد، کہ حضور اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو پہلا قبلہ اول جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھتے تھے، تو حکم ہوا تو نماز کے دوران ہی آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، بیت اللہ کی طرف رخ کیا آپ نے۔ تو اگر آپ مسجد قبلتین میں داخل ہوں گے اس کے اندرونی حال کی طرف، تو کس سمت میں حضور نے نماز پڑھ رہے تھے اس کا نقشہ اوپر لگا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے غزوہ خندق جو ہے وہ یہاں ہوا ہے، وہ بھی بالکل قریب ہے یہاں پہ۔ یعنی یہ جو خندق کھودنے کے جو رواج جنگ میں پڑا ہے نا، یہ جنگی حکمت عملی سیدنا سلمان فارسی فارس سے لے کر آئے تھے، یعنی اس سے پہلے خندق کھودنے کا ماحول نہیں تھا، تو اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، جہاں پہ 7 مساجد تھیں جن کو 7 مساجد کہا جاتا ہے، اور ان میں ایک مسجد فتح ہے جو بالکل وہاں اس میں بنی ہوئی ہے۔ اب ساری مسجدوں کو شہید کر کے انہوں نے ایک ہی مسجد بنا دی ہے جس کا نام مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ اور اس کے علاوہ غزوہ خندق ہے، غزوہ احد، میدان احد۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو میدان احد کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد حمزہ ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ، یہ ابھی بنی ہے، بہت بعد میں بنی ہے، یہ تو میں جس زمانے سفر شروع کیے ہیں اس وقت نہیں تھی یہ مسجد۔ اب وہ تاریخی مسجد نہیں ہے، وہ لوگوں کی نماز کی سہولت کے لیے وہاں محلہ آباد ہے، اس لیے وہ ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ اب جو وہاں سامنے ایک ٹیلہ ہے جس کو لوگ غزوہ جبل احد سمجھ کے چڑھتے ہیں نا، اس پر وہ نہیں ہے، وہ احد ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اس کا نام جبل رمات ہے، بات سمجھے نا۔ اور غزوہ احد جو ہے جہاں پہ ہوا وہ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کی مثال حدیث میں صحابہ کے حوالے سے دی گئی ہے نا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، تو میرا صحابی اگر آدھا کلو جو خرچ کر دے، میرا صحابی آدھا کلو جو خرچ کر دے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بات سمجھے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو عہد کی مثال دی گئی ہے، تو باقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آداب کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو آپ ساتھی صلاۃ السلام کے لیے گئے ہیں جی؟ گئے تھے؟ اچھا، آپ بھی گئے ہوں گے، آپ ریاض الجنہ سے نکل کے سلام کر کے آئے ہوں گے، کیوں؟ نہیں کر رہے تھے مگر میں نے تو نماز بھی کر کے پڑھی تو وہی پڑھی ہے، تو زور کے وقت جب نکالا تو پھر بابو صدیق سے نکالا ہے، تو اس اچھا طرف سے ویسے جو اردو کو جلدی نکالا اچھا، میں تو آپ کا زیادہ تر سمے پہ جیسے آپ فرمائیں گے۔ تو میرا تو ارادہ یہ ہے کہ ابھی نماز پڑھ کے سلام کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اچھا اب یہ ہے کہ جب حاضری ہو نا، حاضری ہو تو حاضری کے وقت جو ہے نا یہ مواجہ شریف پہ جانے کے آداب ہیں سر، اس کو الگ لکھ لیں اس کو۔